دوسری چیز، بیعت سے ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ کو چھوڑنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے راہ ہموار کیا، کیسے جائیں گے، خطہ تیار کیا، ایک پلاننگ تیار کی کہ یہ مکہ سے کیسے نکلیں گے اور کس راستے سے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے یہ دوسری چیزیں راستہ ہموار کیا۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب حکم دیا ہجرت کرنے کا اور آ کر کے کہا، تو اللہ کے نبی بذات خود اپنا پہلے مدینے کے لیے نہیں گئے، بلکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینے کے لیے ہجرت کر دیتے، مکہ چھوڑ دیتے، تو کفار قریش جو تھے مکہ کے لوگ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے، ان کے اوپر اور ظلم کرنا شروع کر دیتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ کر کے صحابہ کو مکے سے دھیرے دھیرے مدینے کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کیا مکہ سے مدینے کے لیے، وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا واقعہ پچھلے درس میں بیان کیا جا چکا تھا کہ حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ کو لے کر کے، بچے کو لے کر کے وہ نکلے مکے سے مدینے کے لیے، اور جیسے ہی مکے سے نکل ہی رہے تھے کہ ام سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے راستے میں ان کو روک لیا اور کہا کہ تمہیں جانا ہو جاؤ، لیکن یہ ہمارے قوم کی بیٹی ہے، اس کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ حالانکہ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے روک لیا۔ جب ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا تو وہ لوگ بچے کو لینے کے لیے آئے، اور ادھر ابو سلمہ جا چکے تھے مدینے کے لیے، بیوی بچے کو چھوڑ کر کے وہ مدینے کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ آئے اور اس بچے کو، شیرخوار بچے کو، دونوں قبیلے کے لوگ، وہ ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ میرے خاندان کا ہے، ہم اس بچے کو لے کر جائیں گے، تم لڑکی کو رکھتے ہو لیکن بچہ ہمارے خاندان کا، ہمارے خون کا ہے، ہم اس کو لیں گے۔ اور اب ام سلمہ کے خاندان والے اور دونوں طرف سے ہاتھ بچے کا، شیرخوار بچے کا، ایک طرف ہاتھ پکڑے ایک قبیلے کے اور دوسرا، اس طریقے سے کھینچتے کھینچتے اس بچے کے دونوں کاندھے سے دونوں ہاتھ کو لوگوں نے نکال دیا۔ یعنی اس طریقے سے اس کے باوجود بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی صابرہ، اتنی بڑی صبر کرنے والی کہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں 1 سال تک اپنے اس بچے کو میں نے نہیں دیکھا، 1 سال تک اپنے بچے کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اور یہ لوگ لے کر کے ام سلمہ ہر دن صبح کو اٹھتی، اپنے گھر سے نکلتی، اور جہاں ابو سلمہ چھوڑ کر کے گئے تھے، جہاں یہ معاملہ پیش آیا تھا، وہاں پر پہنچ کر کے وہ وہاں بیٹھی رہتی اور بیٹھ کر کے شام تک مدینے کی طرف منہ کر کے اور روتی رہتی تھی۔ اس طریقے سے شوہر کی جدائی اور ادھر بچے کی جدائی دونوں کو لے کر کے، یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی، یہ کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کے، شیرخوار بچے کے دونوں ہاتھ کو نکال لیا جائے، کسی ماں کے سامنے اس بچے کو اتنی اذیت پہنچائی جائے، اس بچے کا اور اس ماں کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں پر، اور یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا میرے بھائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی، سال بھر گزر گیا، ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ابو سلمہ جو تھے، وہ قریش ہمارے خاندان کا ایک آدمی آیا، اور جب یہ حالت میری دیکھی، کہا کیا بات ہے، کہا ایسے ایسے سارا واقعہ جب بیان کیا تو کہا کہ اے قوم کے لوگوں، اس بچی پر رحم کرو، اس کو جانے دو اس کے شوہر کے طرف۔ تو اس طریقے سے انہوں نے فوراً اجازت طلب کر کے اور کہا کہ اے بچی تو جا سکتی ہے۔ اتنے میں ام سلمہ کے بچے کو لا کر کے ان کو دیا گیا، اور وہ لے کر کے جب نکلی تو تنعیم جو ہے، مسجد عائشہ جسے تنعیم ہم بولتے ہیں، وہاں پر جب ام سلمہ پہنچی
تو وہاں پہنچنے کے بعد طلحہ بن ابی طلحہ وہاں ملاقات ہوئی ان سے، اور انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہی ہوں اپنے شوہر سے ملنے کے لیے، میرا شوہر مدینے میں ہے۔ کہا تمہارے ساتھ اور کوئی ہے؟ کہا نہیں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ کہا کہ ارکبی، تم بیٹھ جاؤ میرے اونٹ پر، اور وہ بیٹھا کر کے، یہ عرب جو تھے یہ عورتوں کے نسبت سے اتنی غیور اور اتنی غیرت ان کے اندر رہتی تھی کہ یہ کیا نام ہے، کسی عورت کو تنے تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ بیٹھائے اونٹ پر، اور بیٹھا کر کے اونٹ کے لگام کو پکڑ کر کے لے جا کر کے مکہ کے مدینہ کے قبا کے قریب لے جا کر کے اور چھوڑ کر کے وہاں کہا کہ یہاں تمہارا شوہر رہتا ہے۔ تو کچھ لوگوں سے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد کہا کہ یہاں تمہارا شوہر رہتا ہے، الحقی باہلکی، اپنے اہل سے اپنے شوہر سے جا کر کے تم مل سکتی ہو۔ وہاں سے وہ گئی، اور ام سلمہ وہی ام سلمہ ہے کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے ان کے اس صبر اور اس مجاہدانہ اور اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا انعام دیا کہ اللہ کے ہماری ماں بنی وہ امہات المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ام سلمہ سے ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان سے شادی کیے۔ یہ پہلے مہاجرین تھے جو ہجرت کیے۔ پھر